بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے پروگرام جو ہیں اب وہ رمضان کے آخری عشرے میں داخل ہو رہے ہیں، اور یہ وہ عشرہ ہے کہ جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے نجات طلب کرتے ہیں، اور نجات کس چیز سے طلب کرتے ہیں؟ کہ وہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے۔ اور وہ جس دنیا میں اتنے سارے شیطان آگے پیچھے گھوم رہے ہیں اور ہمیں مختلف راستوں پر لگاتے رہتے ہیں کہ جو ہمیں یقیناً ایک برائی کی طرف لے کر جاتے ہیں، یہ تمام راستے، تو ہم ان سے بھی نجات مانگتے ہیں، اور ہم نجات مانگتے ہیں عذاب سے، اس دنیا کے بھی اور آخرت کے عذاب سے بھی نجات مانگتے ہیں۔ تو بچوں، یہ جو ہمارا پروگرام ہے اس کا یہی سب سے بڑا مقصد ہے کہ ہم جو کچھ ہم اس میں درس حاصل کر رہے ہیں، جو سبق حاصل کر رہے ہیں، جو نصیحت آموز کہانیاں سن رہے ہیں، وہ صرف اس پروگرام کی حد تک محدود نہ رہیں، بلکہ یہ سلسلہ جو ہے یہ ہماری تمام تر زندگیوں پر حاوی ہو جائے اور ہم اسے ہمیشہ ان باتوں کو یاد رکھیں۔ آج اس سلسلے کا ہمارا 19واں پروگرام ہے، 19واں روزہ ہے، اور پہلے رمضان سے یہ پروگرام کا سلسلہ ماشاءاللہ سے جاری ہے۔ کل کسی کو یاد ہے کہ ہم نے بات کہاں پر چھوڑی تھی؟ کہاں تک ہم پہنچے تھے اپنے سفر میں؟ کیا قصہ ہم سنا رہے تھے؟ قصہ ہم سنا رہے تھے، حضرت موسیٰ کا قصہ سنا رہے تھے۔ جی ہاں، بالکل، حضرت موسیٰ کا ہم قصہ سنا رہے تھے، اور حضرت موسیٰ کا قصہ ہم نے کل مکمل کر دیا تھا، اور بات ہماری یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ ارض مقدس تک ان کو فتح کرنا تھا تو حضرت یوشع بن نون کے حوالے انہوں نے ان کو اپنا خلیفہ بنایا، اور اس طرح سے آج ہم نے جن پیغمبر خدا کا ذکر کرنا ہے وہ ہیں حضرت داؤد علیہ السلام، ٹھیک ہے، اور یہ بھی بنی اسرائیل میں ہی مبعوث ہوئے یہ نبی جو ہیں اللہ کے۔ تو جب حضرت یوشع بن نون نے ارض مقدس پر، فلسطین پر حملہ کر لیا اور وہ وہاں پر لے کر بنی اسرائیل کو پہنچ گئے، تو پھر وہاں پر انہوں نے ایک سلطنت جو ہے اس کو قائم کیا، اور جتنے بت خانے تھے ان کو انہوں نے تہس نہس کر دیا، اور اللہ کا جو پیغام ہے، دین حق ہے، اس کو دوبارہ سے وہاں پر رائج کیا۔ لیکن پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، اور وہی مسئلہ جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ بنی اسرائیل کے ساتھ ایک بہت بڑا پرابلم یہ تھا کہ جیسے ہی ایک نبی ان کو آ کر تعلیمات دیتے تھے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کا دین بتاتے تھے، سمجھاتے تھے، اور جیسے ہی وہ نبی جاتے تھے اور کہیں کوئی گیپ آتا تھا یا کوئی ایسا بڑا حکمران آتا تھا تو وہ واپس وہ قوم جو ہے وہ پھر سے بت پرست بن جاتی تھی۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا ان کے ساتھ، اور اللہ کی اتنی ساری نعمتیں جو ان کو حاصل ہوئیں ان کا وہ شکر بھی نہیں ادا کرتے تھے، بلکہ شکوہ ہی کرتے رہتے تھے۔ تو یہی صورتحال اس وقت فلسطین میں بھی تھی، اور وہاں پہ تو پہلے ہی دین حق کو رائج کرنا، وہاں پہ جو قوم آباد تھی ان تک مشکل ہو رہا تھا۔ بہرحال اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ جب آیا تو اس دوران میں بھی، اس عرصے میں بھی مختلف انبیاء پروردگار بھیجتا رہا۔ انبیاء کے آنے کا سلسلہ جو ہے وہ متواتر جاری تھا، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی قومیں جو ہیں وہ اللہ کے راستے پر نہیں آ رہی تھیں، اور پروردگار اپنے جو سلسلہ ہے انبیاء کا اس کو بہتر سے بہتر کر رہا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے ایک ایسے نبی کہ جو پیغمبر بھی اور پھر وہ بادشاہ بھی بنے، یعنی وہ اس علاقے کے بادشاہ بھی بنے، اور بادشاہت ایک دفعہ پھر بنی اسرائیل کے پاس آئی۔ ایک دفعہ پھر جب میں کہتی ہوں تو پہلے کب تھی؟ حضرت یوسف کے زمانے میں، ٹھیک ہے نا، جیسے وہ مصر کے بادشاہ بنے تھے، اسی طرح سے ایک دفعہ پھر جو ہے وہ بادشاہت بنی اسرائیل کے پاس آئی۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے ان کے پاس بادشاہت کس طرح سے آئی، ایک بڑا مزے کا واقعہ ہے اس میں، اور مزے کا واقعہ یہ ہے کہ اس زمانے میں جب ابھی وہ نوجوانی کا ایج تھی نا، ان کی بہت بڑے نہیں تھے، 14-15 سال کی عمر تھی، تو اس زمانے میں جو ایک بادشاہ تھا اس وقت اس علاقے میں، اس کا نام تھا طالوت، ٹھیک ہے۔ اچھا، طالوت جو ہے اس نے بہت زیادہ کام کیا اور بہت ساری جنگیں لڑیں اور بہت ساری فتوحات بھی حاصل کی۔ اب اس کا مقابلہ جو ہے ایک اور حملہ آور سے تھا جو کہ بہت ہی دیو ہیکل تھا، بہت ہیوج تھا، اور کہتے تھے کہ اس کو کبھی بھی کوئی زیر نہیں کر سکتا، یعنی دوسری جو فوج سامنے آئی جن کے ساتھ مقابلہ تھا بنی اسرائیل کا، اس کا جو جنرل تھا اس کو گولیت بھی کہتے ہیں اور جالوت کہتے ہیں، اس کا جو نام ہمیں ملتا ہے تاریخ میں وہ جالوت ہے۔ تو جالوت جو ہے وہ بہت ہی ہیوج تھا، کہتے ہیں پتہ نہیں کتنے فٹ تو اس کا قد تھا، کبھی کوئی 16 فٹ کہتا ہے، کوئی 22 فٹ کہتا ہے، کوئی 10 فٹ کہتا ہے، بہرحال آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بہت ہیوج تھا۔
اور اس کے سامنے جب وہ میدان جنگ میں آیا اور اس نے آ کر آواز دی کہ کون ہے جو میرا مقابلہ کرے گا. اس زمانے میں جنگیں ایسی ہی ہوتی تھی نا کہ 1 to 1 ہوتی تھی جنگ. ایک آدمی ادھر سے آتا تھا, ایک آدمی ادھر سے آتا تھا, دوسری طرف سے آتا تھا, اور پھر وہ للکارتے تھے ایک دوسرے کو, اور پھر للکارتے تھے تو جواب میں بھی للکارا جاتا تھا, اور پھر اس کے مطابق جو دوسری طرف سے آتا تھا لڑنے کے لیے, جنگجو آتا تھا, تو اس کے مطابق ادھر سے بھی جنگجو بھیجا جاتا تھا کہ بھئی وہ بھی اتنا ہی اونچا ہو, اتنا ہی چوڑا چکلا ہو, اتنا ہی دیو ہیکل ہو. اب جب وہ آیا, جالوت سامنے آیا, تو ادھر سے جو بنی اسرائیل کی قوم تھی, جو ان کا لشکر تھا, وہ ایک تو پہلے ہی ڈر ڈرا کے بیٹھے ہوئے تھے, پہلے ہی وہ بالکل تیار نہیں تھے لڑنے پر. طالوت ان کو بہت مشکل سے وہاں تک لے کر گیا تھا, لیکن اوپر سے جب انہوں نے وہ دیکھا کہ ایک اتنا ہیوج آدمی ان سے جنرل جو ہے وہ لڑنے کے لیے آ گیا, تو کوئی سامنے ہی نہیں آ رہا تھا, اسے کوئی جرت ہی نہیں کر رہا تھا. تو اسی فوج میں موجود تھے حضرت داؤد علیہ السلام. تو وہ آگے بڑھے اور انہوں نے طالوت سے کہا, جو بادشاہ تھا اور ان کی فوج کا جنرل تھا, اس سے کہا کہ اچھا میں اس سے مقابلہ کروں گا, جالوت سے. اس نے کہا تم مقابلہ کرو گے, تم تو اتنے چھوٹے سے. اس نے کہا نہیں. انہوں نے کہا نہیں, حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا نہیں, میں تو مقابلہ کر سکتا ہوں, میں بہت بہادر ہوں. خیر جب اس نے للکارا, جالوت نے للکارا, تو یہاں سے حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی جواب دیا اور یہ آگے بڑھے. تو دونوں طرف کی فوجیں جو ہیں وہ ہنسنے لگ گئیں, اور لوگوں نے بہت مذاق اڑانا شروع کیا کہ یہ اتنا چھوٹا سا بچہ اتنے بڑے جن کے سامنے کیسے لڑائی کر سکتا ہے, ان سے کیسے جنگ کر سکتا ہے. خیر وہ جالوت جو ہے وہ بڑا بہادر بن کے سامنے کھڑا تھا. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے, ان کے پاس ایک تھیلا سا تھا, جنگ کرنے گئے تھے. اب آپ سوچئے کہ نہ تلوار تھی نہ کوئی اور توپ خانہ تھا, ایک تھیلا تھا, اس میں سے انہوں نے 2 پتھر نکالے, اور 2 پتھر جو ہے وہ اپنی غلیل پہ لگائے, اور ٹک کر کے جو جالوت ہے اس کے یہاں سیدھا اس جگہ پر انہوں نے مارا, اور جیسے ہی اس کو وہ پتھر لگا وہ ڈھیر ہو گیا اور مر گیا, ختم ہو گیا. یہ ایک بہت بڑا معجزہ بھی تھا, اور حضرت داؤد علیہ السلام کی جو حکمت عملی تھی اس کا ثبوت بھی تھا. اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ حضرت داؤد علیہ السلام جو ہیں وہ بنی اسرائیل میں بہت مشہور ہو گئے, اور لوگ ان کی بہت تعریف کرنے لگے, اور ان کے بڑے, جس کو کہنا چاہیے نا, فینز بن گئے لوگ ان کے, اور ہر وقت ان کا ذکر ہوتا رہتا تھا. خیر لیکن یہ ہے کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا تھا کہ پروردگار ان کو ان کی نبوت کا اعلان فرماتا. لیکن جب طالوت کی کا وقت حکومت ختم ہونے کا آ گیا, ایک جنگ ہوئی, ایک اور بہت بڑی جنگ ہوئی, اور اس میں طالوت مارا گیا اور اس کا بیٹا بھی مارا گیا, یعنی جو بادشاہ تھا. تو پھر اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام, جن کو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا تھا اس سے پہلے, کیونکہ جب ان کی بہت زیادہ تعریفیں ہو رہی تھیں نا, اور ان کے بہت چاہنے والے اکٹھے ہو رہے تھے, تو ان کے بہت سارے دشمن بھی بن رہے تھے. آپ کو پتہ ہے جب ایک انسان پاپولر ہوتا ہے, مشہور ہوتا ہے, تو اس کے جہاں فینز ہوتے ہیں وہاں اس سے بہت سارے لوگ جیلس بھی ہو جاتے ہیں, حسد بھی. یہاں تک کہ وہ جو طالوت تھا, جو خود بادشاہ تھا اور جس کی فوج میں یہ لڑ رہے تھے, وہ بھی ان سے حسد کرنے لگ گیا تھا, اور کیونکہ وہ ان کی پاپولیرٹی سے, ان کی شہرت سے جلنے لگا تھا. تو اس لیے اللہ نے ان کو حکم دیا کہ آپ جا کر پہاڑوں میں روپوش ہو جائیں کچھ عرصے کے لیے. تو یہ کچھ عرصے کے لیے پہاڑوں میں چلے گئے. لیکن جب طالوت جو ہے وہ مر گیا اور اس کا بیٹا بھی مر گیا, تو پھر حضرت داؤد علیہ السلام واپس آئے. اب بنی اسرائیل میں کیونکہ ان کا ایک بہت بڑا نام تھا, لوگ ان کو بہت اچھا جانتے تھے, تو ان کو اس طرح سے بنی اسرائیل کا بادشاہ بنا دیا گیا. اب حضرت داؤد علیہ السلام نے جو بادشاہت کی, وہ بھی ان کا ایک بڑا مختلف انداز تھا. میں نے آپ کو ایک دفعہ پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ جو انبیاء کی تاریخ ہم پڑھتے ہیں, تو اس میں ساتھ ساتھ ہم انسانی تہذیب اور تمدن کے ارتقاء کو بھی دیکھتے ہیں. یعنی جو چینجز آ رہی ہیں, ارتقاء, ایولوشن جو ہو رہا ہے, جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے کیسے مختلف انبیاء جو ہیں ان کے زمانوں میں انسان کیسے ڈیولپمنٹس کر رہا ہے. یعنی وہ غاروں میں رہتا تھا, کچا گوشت کھاتا تھا, پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپتا تھا, پھر وہ کیسے باہر نکلا, کیسے بستیاں آباد ہوئیں, ٹھیک ہے نا, اور کیسے انہوں نے جھونپڑے بنانے شروع کیے, گھاس پھوس کے گھر, پھر لکڑی کے گھر, پھر پتھر کے گھر. تو یعنی تمام ڈیولپمنٹس جو ہیں اس میں بھی ان تمام تر انبیاء کرام کا بہت زیادہ کنٹریبیوشن تھا, کیونکہ وہ دین حق کی تبلیغ بھی کر رہے تھے, اور ساتھ ساتھ وہ انسانوں کو بہتر سے بہتر رہن سہن کے انداز بھی مہذب بھی کر رہے تھے, تہذیب بھی ساتھ ساتھ آ رہی تھی نا, اور سویلائزیشن بھی ڈیولپ ہو رہی تھی. اب یہاں پہ وہ زمانہ جو تھا وہ یہ تھا کہ آگے پیچھے بہت ساری ریاستیں بن چکی تھیں. بنی اسرائیل کے بھی 12 قبیلے تھے, اور 12 ہی ریاستوں میں بنی اسرائیل بٹے ہوئے تھے. آپس میں ان کے اتحاد بھی نہیں تھا, آپس میں بھی بہت لڑتے تھے,
اور ان کے اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے باہر سے بھی بہت سارے حملہ آور آ کر ان پر حملہ کیا کرتے تھے. ابھی اس کی ڈیٹیلز میں ہم نہیں اس وقت جا سکتے کیونکہ ہمیں اپنا فوکس جو ہے وہ پیغمبر اسلام پر رکھنا ہے. تو اب خیر جب حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ بن گئے تو ان کی ایک کوشش یہ تھی کہ وہ اپنی قوم کو اور اپنے ملک کو اتنا زبردست ڈیولپ کر لیں جنگی لحاظ سے، ہتھیاروں کے لحاظ سے، تاکہ وہ جو دوسرے حملہ آور آتے ہیں نا وہ ان کا مقابلہ کر سکیں. کیونکہ اب یہ وہ زمانہ آ گیا تھا کہ لوہے کا استعمال ہونے لگا تھا، اور ہتھیار جو ہیں یعنی جو پہلے پتھر کے ہتھیار تھے، مختلف اور دھاتوں کے ہتھیار تھے، اب لوہے کے ہتھیار بننے لگ گئے تھے. یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی انسانی سویلائزیشن کی، اور اس لیے حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی. اب اللہ کے پیغمبر ہے نا، تو ایک ایج یہ ہے کہ جہاں جو اللہ تعالیٰ نے عقل اور فراست دی ہے اس کے ساتھ ساتھ دعا کا سلسلہ بھی ہے. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ آپ مجھے جو لوہے پر دسترس حاصل کرنے کی قوت عطا کیجیے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بہت بڑا معجزہ ان کے ہاتھ میں دے دیا. اور وہ معجزہ کیا تھا کہ وہ لوہے کو جب اپنے ہاتھ میں پکڑتے تھے تو لوہا موم کی طرح پگھل جاتا تھا. آپ کو معلوم ہے کہ لوہے کو پگھلانے کے لیے بڑی بڑی بھٹیوں میں ڈالنا پڑتا ہے، آگ میں ڈالنا پڑتا ہے، اور اس میں لوہا جو ہے اس کو پگھلاتے ہیں، پھر وہ مولڈ ہوتا ہے، پھر اس کی شکل بناتے ہیں اور اس کو کوئی آپ ہتھیار بنا سکتے ہیں یا ٹیبل بنا سکتے ہیں، کچھ بھی بنا سکتے ہیں. اب حضرت داؤد علیہ السلام کو پروردگار نے ایک اتنا بہترین معجزہ یہ عطا فرمایا جو اس وقت کی ضرورت تھی اور ان کے قوم کے لیے بھی ضروری تھا. وہ یہ تھا کہ ان کے ہاتھ میں ایسی قوت دے دی کہ جب وہ لوہے کو پکڑتے تھے تو وہ موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا اور اس کو جو بھی شکل دینا چاہیں وہ شکل دے سکتے تھے. اس کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ جو چیز انہوں نے ایجاد کی اور بنائی وہ یہ تھی کہ جس کو زرہ کہتے ہیں، جو آپ ایک جیکٹ کی طرح، لوہے کی ایک جیکٹ ہوتی ہے جو ایک سپاہی پہن لیتا تھا، کیونکہ وہ دست بدست لڑائی ہوتی تھی نا، ہاتھوں سے لڑائی ہوتی تھی. ایک آدمی جاتا تھا دوسرا تو وہ دوسری طرف سے اگر وہ تلوار استعمال کر رہا ہے یا نیزہ استعمال کر رہا ہے یا خنجر کا استعمال کر رہا ہے تو باڈی کو پروٹیکشن دینے کے لیے انہوں نے ایک جیکٹ بنائی جس میں مختلف کڑیاں لوہے کی تھیں اور ایک سے ایک کڑی جو ہے وہ جڑ کے اور باقاعدہ جال سا ایسے کر کے لوہے کا تھا. تو وہ حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے وہ خود لوہے کو پکڑ کے اور وہ کڑیوں سے کڑیاں جوڑ کے وہ جیکٹ وہ زرہ بناتے تھے. اس طرح سے انہوں نے ایک اتنی بڑی ڈیولپمنٹ کی اور اتنا بڑا ہنر بنی اسرائیل کو سکھایا، اور پھر اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہو گئی اور ان کی فوج جو ہے وہ بھی اس میں بھی وہ قوت آ گئی. یعنی انہوں نے بھی وہ ہتھیار جو ہے وہ بنا لیے، اور صرف یہ نہیں کہ ہتھیار بنائے بلکہ بہت ساری پھر جنگی فتوحات حاصل کی. حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں پھر یہ جو سلطنت تھی، یہ جو علاقہ تھا، جو حکومت تھی بنی اسرائیل کی، یہ بہت سٹرونگ ہو گئی، کیونکہ اب صرف یہ نہیں کہ وہ جنگ کرتے تھے، وہ اپنا بہت اچھا دفاع بھی کر سکتے تھے. تو اس طرح سے حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن دیا اور اپنی سلطنت کو اس طرح سے سٹرونگ کیا. لیکن ایک ساتھ ساتھ ان کے جو دوسرا سلسلہ ہے نبوت کا، پیغمبری کا، وہ بھی ساتھ ساتھ جاری ہے، تبلیغ بھی جاری ہے. اب اللہ تعالیٰ کی مصلحت یہ ہے کہ وہ اس اسٹیٹ کو اور حضرت داؤد علیہ السلام کو سٹرونگ بنا رہا ہے، مضبوط کر رہا ہے، تاکہ اس کا پیغام جو ہے، پروردگار کا جو پیغام ہے، اللہ تعالیٰ کا جو دین حق ہے، اس کی تبلیغ زیادہ اچھی طرح ہو سکے. کیونکہ دنیا کا انداز اب بدل رہا تھا، دنیا جو ہے وہ مادی طور پر مٹیریلسٹکلی سٹرونگ ہو رہی تھی. ٹھیک ہے، اب اس طرح سے حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ ایک ڈیولپمنٹ کی. لیکن ساتھ ساتھ جو ان کی اور فضیلتیں ہیں جن کی وجہ سے پروردگار نے ان کا ذکر قرآن پاک میں کیا اور بہت بہترین الفاظ میں کیا، اس میں ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ ان کو پروردگار نے ایک آسمانی کتاب عطا فرمائی. زبور جو آسمانی کتاب ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی، اور خاص طور پر قرآن پاک میں اس کا ذکر ہوا کہ ہم نے داؤد کو فضیلت عطا فرمائی اور انہیں زبور دی، ان پر زبور اتاری. تو ایک تو وہ، اور وہ کتاب جو تھی زبور، جو کتاب جو حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئی، وہ کتاب جو ہے بنیادی طور پر بہت ساری مناجاتوں اور بہت ساری دعاؤں کا مجموعہ ہے. کیوں ہے یہ مجموعہ؟ اس لیے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے ان کے اندر ایک اور خوبی یہ تھی کہ وہ پہاڑوں پہ، وادیوں میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ حمد و ثنا کیا کرتے تھے، بہت زیادہ مناجاتیں پڑھا کرتے تھے، بہت زیادہ دعائیں پڑھا کرتے تھے، حمدیہ کلام پڑھا کرتے تھے. اور ان کا جو لحن ہے، جو آواز ہے، وہ بہت خوبصورت تھی. وہ اتنی خوبصورت تھی کہ جتنے ارد گرد کے پہاڑ ہیں اور جو پرندے اس جگہ سے گزر رہے ہوتے تھے وہ بھی ان کے ساتھ
پروردگار کی اس حمد و ثنا میں شامل ہو جاتے تھے، اور وہ بھی اسی طرح سے ہم کلام ہوتے تھے ان کے ساتھ، اور ایک خوبصورت سما بن جاتا تھا جب حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی حمد پڑھتے تھے۔ اسی لیے حضرت داؤد علیہ السلام کے لحن داؤدی جو ہے وہ بہت مشہور ہے، یعنی ان کی آواز جس طرح سے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے تھے وہ بہت زیادہ معروف ہوئی۔ اور اسی طرح سے حضرت داؤد علیہ السلام کا مرتبہ پروردگار نے بلند کیا، ان کو یہ تمام تر فضیلتیں دیں۔ اور پھر یہ صرف نہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام تک ہی یہ فضیلتیں محدود ہو گئیں، بلکہ حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک اور بڑا گرا قدر تحفہ دیا، اور وہ ان کے بیٹے کی صورت میں دیا، اور وہ تھے حضرت سلیمان علیہ السلام، کہ جو پیغمبر خدا، بنی اسرائیل کے بادشاہ اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے۔ اب جو یہاں سے معجزات شروع ہوتے ہیں، اور جس طرح سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو سلطنت عطا فرمائی، وہ ایک اور ہی کرشمہ ہے پروردگار کا۔ قرآن پاک میں پروردگار یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیے، اور وہ کیا ہی اچھا بندہ تھا کہ وہ پروردگار کی حمد و ثنا کرتا تھا۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان میں پروردگار نے یہ الفاظ عطا فرمائے، اور ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو مقام اور جو مرتبہ ہے وہ پروردگار کی نظر میں اور قرآن حکیم میں کتنا بہترین بیان کیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں ان کو بھی اپنے والد سے یعنی حضرت داؤد علیہ السلام سے یہ فضیلت عطا ہوئی تھی کہ وہ بھی پروردگار کی بے حد حمد و ثنا کیا کرتے تھے، اور بہت زیادہ حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا یہ مانگی تھی کہ اے پروردگار تو مجھے ایک ایسی حکومت عطا کر، ایک ایسا ملک عطا کر جو کسی اور کے شایان شان نہ رہا ہو اور نہ کبھی آئندہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کو اپنے یہ پیغمبر اتنے عزیز تھے، اتنا وہ ان کو بہترین جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول کی، اور واقعی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکومت عطا ہوئی ویسی حکومت کبھی کسی نے نہیں دیکھی۔ ان کے ساتھ جو معجزات ہیں، جو پروردگار نے ان کو طاقت اور قوت دی، وہ بڑی حیرت انگیز۔ سب سے پہلی جو بات اس میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ ہواؤں کو، یعنی ہوا جو ہمارے چاروں طرف چلتی ہے، ہوا کو ان کے لیے مسخر کر دیا یعنی ان کے اختیار میں دے دی۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام جس طرح سے ہوا کو حکم دیتے تھے ویسے ویسے ہوا جو ہے اس رخ پر چلتی تھی۔ کتنا بڑا کمال ان کو عطا فرما دیا۔ اس کا فائدہ انہوں نے کیا اٹھایا؟ اس کا فائدہ یہ اٹھایا کہ جو سلطنت حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ہی بہت زیادہ وسیع ہو گئی تھی، بہت زیادہ پھیل گئی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو مزید وسیع کیا۔ اب وہ تقریباً جو ریڈ سی سے لے کر بحر روم تک وہ پھیل چکی تھی، اتنی بڑی سلطنت تھی۔ بہت سارے ممالک جو ہیں وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زیر سلطنت آ چکے تھے، اور اس کا فائدہ کیا ہو رہا تھا؟ دین اسلام کو اس کا فائدہ کیا ہو رہا تھا؟ اس کا فائدہ دین اسلام کو یہ ہو رہا تھا کہ جہاں جہاں ان کی سلطنت پھیلتی تھی وہاں اللہ کا دین قائم ہوتا تھا، وہاں بت پرستی جو ہے اس کا خاتمہ ہو رہا تھا۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے تمام تر علاقے جو ان کے انڈر آ گئے تھے ان علاقوں کا دورہ کیا کرتے تھے۔ اب کیسے کرتے تھے؟ اتنی بڑی سلطنت تھی۔ اب یہ جو ہوا کو مسخر کر دیا نا، ہوا کو ان کے تابع کر دیا، ہوا ان کے آرڈر پر چلتی تھی، جس طرف چاہتے تھے وہ ہوا کو موڑ کر لے جاتے تھے۔ تو وہ اپنے تخت پر بیٹھتے تھے اور ہوا ان کا تخت اڑا کر جو سفر ایک سال میں کوئی کر سکتا ہے یا کئی مہینوں میں کوئی کر سکتا ہے، وہ صبح سے شام میں حضرت سلیمان علیہ السلام کر کے واپس اپنے ملک میں آ جایا کرتے تھے، انسپیکشن کر کے اوپر سے جا کے دیکھ لیتے تھے لوگ کیا کر رہے ہیں، کوئی بتوں کی پرستش تو نہیں کر رہا، کوئی غلط کام تو نہیں ہو رہے، سب پہ چیک رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اتنی بڑی طاقت اور قوت دی تھی، اور اسی طاقت اور قوت کی وجہ سے جو بحری جہاز تھے، اب دیکھیے نا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں جو لوہے کی جو ٹیکنالوجی تھی وہ آ چکی تھی۔ اب جب لوہا جو ہے وہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ دھات ہے، بہت اہم دھات ہے، اس کا فائدہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ اٹھایا کہ انہوں نے جو جہازوں کے بنانے کی صنعت تھی اس کو بہت زیادہ ترقی دی۔ اچھا، اب جب بحری جہاز بنیں گے تو کس چیز کو ڈیولپمنٹ ملے گی؟ تجارت کو، ہے نا، ٹریڈ۔ آپ ایک جگہ کا سامان دوسری جگہ پر لے جائیں گے، وہاں سے دوسرا سامان خریدیں گے جو آپ کے ملک میں نہیں ہے اور آپ لے کر اپنے ملک میں آئیں گے۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا ملک جو ہے وہ معاشی لحاظ سے، صنعتی لحاظ سے بہت زیادہ طاقتور ہو جائے گا۔ یہ کام کیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے،
اور انہوں نے صرف یہ نہیں کہ اس صنعت کو ڈیولپ کیا، بلکہ وہ جو ہوا کو مسخر کیا تھا نا، تو وہ سارے جہاز جو ہیں وہ بادبان ہوتے تھے نا، بڑے بڑے، دیکھے ہوں گے آپ نے پرانی فلموں میں بھی، بڑے بڑے بادبانوں کے ساتھ وہ جہاز چلتے تھے، تو وہ ہوا کی طاقت سے چلتے تھے۔ اب وہ ہوا جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قابو میں تھی، تو اس طرح سے وہ جہازوں کو بھی اپنی مرضی سے چلاتے تھے۔ اتنا بڑا پروردگار نے ان کو یہ قوت دی، لیکن اس قوت کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کیا۔ جو معجزہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا، انہوں نے اپنی ذات کے لیے نہیں استعمال کیا، انہوں نے وہ تمام تر معجزہ جو ہے وہ دین حق کی تبلیغ کے لیے استعمال کیا۔ یہ اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے نوٹ کرنے کا۔ اچھا، اب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو بہت زبردست ان کے پاس طاقت تھی اور قوت تھی، وہ یہ تھی کہ جو حضرت سلیمان کے لشکر تھے نا، جو فوج وہ بنائی تھی انہوں نے، اس میں صرف انسان نہیں تھے، اس میں جنات بھی تھے، اس میں پرندے بھی تھے، اور اس میں جانور بھی تھے۔ وہ ساری کی ساری چیزیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی رعایا تھیں۔ وہ بادشاہ صرف انسانوں کے بادشاہ نہیں تھے، وہ ان تمام مخلوقات کے بادشاہ بھی تھے، جو جو ان کی ریاست میں، ایک چونٹی سے لے کر پرندوں تک اور جتنے بھی جانور ہیں ان تک، یہاں تک کہ شیاطین کے 4 گروہ تھے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے۔ انہوں نے ان سے بھی کام لیا، یعنی شیطانوں کو بھی قابو میں کر کے رکھا ہوا تھا، ان سے بھی کام لیا۔ اور کیا کام لیتے تھے ان سے وہ یہ کام لیتے تھے کہ جو بڑی بڑی عمارتیں تھیں نا، اونچی اونچی عمارتیں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے بہت زبردست سویلائزیشن کو ڈیولپمنٹ دی اس علاقے کی۔ وہ ساری جو بڑی مضبوط عمارتیں تھیں اور جو بڑے بھاری کام تھے جو انسانوں سے نہیں ہو سکتے تھے، وہ جنات سے اور ان گروہوں سے کرواتے تھے، شیاطین کے گروہ سے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ان سے یہ کام لیتے تھے کہ ان سے سمندروں کے اندر غوطہ زنی کا کام بھی لیتے تھے۔ وہ غوطہ خور تھے، جنات تھے نا، اور ان کے پاس تو ایک الگ مخلوق ہے، یہ ان کے پاس تو زیادہ انسان سے زیادہ طاقت ہوتی ہے، تو یہ سمندروں کی گہرائیوں میں جاتے تھے اور بہترین ہیرے اور جواہرات اور موتی وہاں سے چن کر لے کر آتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک بہت امپورٹنٹ کام یہ کیا تھا کہ فلسطین میں ایک نیا شہر اپنے دارالخلافہ کے طور پر آباد کیا تھا، اور وہ تھا یروشلم، جس کا نام آپ ابھی بھی سنتے ہیں۔ تو یروشلم جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام نے آباد کیا، لیکن اس میں جو اللہ کا گھر بنایا، جس کو ہم بیت المقدس کہتے ہیں، جو اللہ کا گھر بنایا، جو تعمیر کیا، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کروایا، اور وہ اسی طرح سے تعمیر کروایا۔ وہ جنات نے تعمیر کیا، انسانوں نے بھی کیا اس میں کام، لیکن جنات نے اس میں کام کیا، اس کو اتنا مضبوط بنایا۔ اور وہ جو ہیرے اور جواہرات، نایاب ہیرے اور جواہرات جو سمندروں کی گہرائیوں سے انہوں نے منگوائے تھے، وہ اس میں جڑے گئے۔ اس کو اتنا بہترین بنایا گیا تاکہ لوگ وہاں پر آئیں اور اللہ کے اس گھر کی عبادت کریں، بجائے اس کے کہ وہ بت خانوں میں جائیں اور بتوں کی پوجا کریں۔ تو اسی طرح سے جو لشکر تھا حضرت سلیمان کا، میں آپ کو بتا رہی تھی کہ اس میں جنات بھی تھے، جانور بھی تھے، پرندے بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ ان سب سے گفتگو بھی کر سکتے تھے، ان سب کی بولیاں بھی جانتے تھے۔ وہ پرندوں کی بولیاں بھی جانتے تھے، ہر قسم کے، ہر نسل کے پرندے کی بولی بول سکتے تھے۔ وہ جانوروں کی بولیاں بھی جانتے تھے، وہ چونٹیوں سے بھی مخاطب ہو سکتے تھے، وہ جنات سے بھی مخاطب ہو سکتے تھے، وہ ہر قسم کی مخلوق سے مخاطب ہو سکتے تھے۔ پروردگار نے ان کو اتنی زیادہ طاقت اور قوت دی تھی، اور اسی کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت جو ہے وہ صرف ایک محدود علاقے تک نہیں تھی، ان کی سلطنت بہت دور دور علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی، اور تمام مخلوقات جو ہیں وہ ان کے زیر اثر تھے۔ مزے کا واقعہ ہے نا۔ ابھی یہ واقعہ یہاں ختم نہیں ہوا، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ 2 واقعات ایسے اور ہیں جو جن کا ذکر قرآن پاک میں ہمیں ملتا ہے، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی خیر طاقت کا تو ہم تو معترف ہیں، ہمیں تو ایمان ہے کہ پروردگار خالق ہے، مالک ہے، اور وہ اس تمام کائنات، تمام عالمین کا رب ہے۔ جتنے بھی عالم ہیں، صرف دنیا نہیں، جتنے بھی پلانٹس ہیں، سب پہ جو حکومت ہے وہ ہمارے اللہ کی ہے۔ تو اس کے لیے سب کچھ ممکن ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ جس کو چاہے وہ کہتا ہے کہ میں ملک عطا کرتا ہوں، اور جس کو چاہے نہیں عطا کرتا ہوں۔ اور جب وہ عطا کرتا ہے تو آپ سوچئے کہ وہ کتنا زیادہ عطا کرتا ہے۔ لیکن ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام دونوں کی جو ایک امپورٹنٹ بات ہمیں نوٹ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ وہ بادشاہ تھے، ان کے پاس اتنی طاقت تھی،
پیسہ بھی تھا، دولت بھی تھی، بہت اسٹرانگ قسم کے بادشاہ تھے وہ، لیکن وہ اللہ کی حمد اور ثنا کو نہیں بھولتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جو ہیں وہ دن کو اپنا جو امور مملکت ہیں وہ دیکھتے تھے، امور حکومت دیکھتے تھے، اور رات کے وقت وہ پروردگار کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو یہاں تک تو ہم نے آپ کو یہ کہانی سنائی، لیکن ابھی یہ کہانی یہاں پر ختم نہیں، اور مجھے پتہ ہے کہ یہاں بیٹھے ہوئے بچے بھی اور آپ سب بھی بہت زیادہ انتظار کر رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ یہ سلسلہ یہاں رکے نہیں، بلکہ آج ہی ہم آپ کو پورا سسپینس جو ہے وہ سنا دیں، لیکن اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا، صرف ایک دن کا۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، جس میں ہم بتائیں گے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنے زیادہ اور کتنے انوکھے معجزے عطا فرمائے تھے۔ اس وقت کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔